الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز میں موجود عملہ الیکشن کے نتائج الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے بجائے مینولی اکٹھا کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ الیکشن کمیشن کے افسران نے کہا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم موبائل سروس معطل ہونے کی وجہ سے باقاعدہ طور پر چل نہیں سکا تھا، جس کے بعد اب ریزلٹس جمع کرنے کا کام ہاتھوں سے ہی کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹرز کے الیکشن سیل میں ای سی پی کا عملہ قطار بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ان کے سامنے مختلف ذرائع ابلاغ کے نمائندے بڑی تعداد میں موجود تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پولنگ ختم ہونے کے لگ بھگ 18 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن قومی و صوبائی اسمبلیوں کی صرف 233 نشستوں کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کا اعلان کر پایا تھا۔ یہ رات الیکشن کمیشن اور اس کے افسران پر کافی بھاری ثابت ہو رہی تھی، اور یہ سب ان کے چہروں سے بھی عیاں تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ متعدد بار اپنے دفتر سے نکل کر باہر گئے، تاہم راستے میں موجود صحافیوں اور ان کے نتائج میں تاخیر سے متعلق ان کے سوالات سے بچ کر نکلنا ان کے لیے ایک چیلنج بنا رہا۔ چیف الیکشن کمشنر کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ اور نتائج مرتب کرنے والے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے سربراہ کرنل سعد علی بھی موجود تھے۔ جب ان سے نتائج میں دیر ہونے کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے موبائل نیٹ ورک کی بندش کو مورد الزام ٹھہرایا، اور مزید سوالات کا جواب دینے سے پہلے ہی وہ تیزی سے چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کی طرف چلے گئے۔ الیکشن کمیشن کے اندر اگرچہ نتائج تو موجود نہیں تھے، تاہم چائے اور بسکٹ کا خاطر خواہ انتظام موجود تھا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کے حکام صحافیوں کو بار بار یہ تسلیاں دے رہے تھے کہ جیسے ہی نتائج موصول ہونا شروع ہوں گے تو چیف الیکشن کمشنر روایت کے عین مطابق خود آ کر ان ابتدائی نتائج کا اعلان کیمروں کے سامنے کریں گے اور صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ اسی پریشانی کے عالم میں رات لگ بھگ 1:30 بجے یعنی پولنگ ختم ہونے کے 8.5 گھنٹے بعد الیکشن کمیشن نے ایک پریس جاری کی، جس میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے نتائج جاری کرنے کے عمل میں تاخیر کا سخت نوٹس لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے آر اوز کو 30 منٹ میں نتائج جاری کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ یہ محض اتفاق تھا یا کچھ اور کہ ان کی ہدایت پر تھوڑا بہت عمل ہوتا نظر آیا، مگر اس کے بعد بھی نتائج آنے کا یہ عمل بہت سست روی سے آگے بڑھا، اور 9 فروری کی صبح 8 بجے تک قومی و صوبائی اسمبلی کے محض 29 نتائج کا اعلان ممکن ہو سکا۔ الیکشن کمیشن نے 2024 کے عام انتخابات کے نتائج کا اعلان نئے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے کرنا تھا، مگر الیکشن حکام کے مطابق انتخابات کے دن صبح 8 بجے ہی موبائل نیٹ ورک کی بندش کی وجہ سے یہ نظام چل ہی نہیں سکا، اور یوں نتائج مرتب کرنے کا نظام صفر سے آگے نہیں بڑھ سکا، اور انتخابی عمل کے ختم ہونے کے بعد 9 گھنٹوں تک کوئی بھی نتیجہ نہ سنایا جا سکا۔ یاد رہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جمعرات یعنی پولنگ کے دن 4 بجے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موبائل سروس کی بندش سے الیکشن کے نتائج یا اس کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ کہ الیکشن کمیشن کی کوشش ہوگی کہ جلد از جلد نتائج عوام تک پہنچا دیے جائیں۔ تاہم جب چیف الیکشن کمشنر کے گزشتہ روز کیے گئے اس دعوے سے متعلق الیکشن کمیشن کی ترجمان نگہت صدیق سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ چیف الیکشن کمشنر کا یہ بیان ٹھیک ہے کہ موبائل نیٹ ورک بند ہونے سے رزلٹ یکجا ہونے کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ایک مسئلہ صرف یہ ہوا کہ جو فارم 45 سسٹم میں آٹومیٹک طریقے سے جانا تھا اسے مینولی الیکشن کمیشن تک پہنچایا گیا، اور نتیجتاً 1 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں نتائج جاری کرنے کے نظام آر ٹی ایس کے بیٹھنے یا غیر فعال ہونے تک 42% نتائج کا اعلان کیا جا چکا تھا، مگر 2024 میں الیکشن نتائج کو یکجا کرنے کا سسٹم سرے سے ہی پرواز نہیں بھر سکا۔ الیکشن کمیشن کے حکام کا اب دعویٰ ہے کہ ای ایم ایس ناکام نہیں ہوا، مگر ایک انتظامی فیصلہ اس نظام کی راہ میں حائل ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال حسین نے گزشتہ رات پہلے نتیجے کے اعلان کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ای ایم ایس نے کام نہیں کیا۔ کمیشن کی ترجمان نگہت صدیق نے بتایا کہ پریزائڈنگ افسران اس وجہ سے فوری نتیجہ ریٹرننگ افسران کو نہیں بھیج سکے کیونکہ ان کے موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے بند تھے۔ حکام کے مطابق پریزائڈنگ افسران نے ریٹرننگ افسران تک نتائج پہنچانے میں غیر ضروری تاخیر بھی کی، جس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اس معاملے پر میڈیا کو کوئی وضاحت پیش نہیں کی اور اپنے ماتحت افسر کے ذریعے عام انتخابات کے پہلے نتیجے کا اعلان کروایا۔ اسی افسر نے ہی صحافیوں کی طرف سے پوچھے گئے متعدد سوالات کے جواب نہیں دیے اور ملبہ انٹرنیٹ پر ڈال کر پریس کانفرنس ختم کر کے چلے گئے۔ اس کانفرنس روم جہاں الیکشن سٹی کے عنوان سے وائی فائی کی سہولت موجود تھی، وہاں ایک بڑی سکرین بھی آویزاں تھی کہ جس پر نتائج دیکھے جا سکتے تھے۔ اس سکرین کے سامنے الیکشن کمیشن کے نتائج مرتب کرنے والی ٹیم شفٹوں میں کام کر رہی تھی۔ جب صحافیوں نے حکام سے جاننے کی کوشش کی کہ جو سیکیور لائن ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن کے درمیان قائم تھی وہ پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران میں کیوں کام نہیں کر رہی تھی، تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ امور پر تبصرہ کرنا ان کے مینڈیٹ سے باہر ہے۔ کمیشن کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ اگر موبائل سروس بند نہ کی جاتی تو پھر نتائج جاری کرنے میں کوئی
कोई तात्तुल पैदा ना होता। कुछ एहलकारों ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अमले को एक दिन पहले यह बता दिया गया था कि इंतखाबात के दिन मोबाइल सर्विस बंद रहेगी, मगर इस ज़िमन में कोई इकदाम नहीं किए गए। पोलिंग के दिन जब इसी ज़िमन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि मोबाइल सर्विस की बंदिश उनके दायरे अख्तियार में नहीं, और ये कि वो वफाकी हुकूमत को सर्विस बहाल करने की कोई दरख्वास्त नहीं करेंगे। जब कमीशन के हुकाम से पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए निगरान हुकूमत को इस बात का पाबंद क्यों नहीं बनाया कि सर्विस बंद ना की जाए, तो उनका कहना था कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के गंभीर मसाइल हैं और कमीशन इस वजह से इदारों को मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहमियत का हामिल है। तहम वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इदारों को पोलिंग के रोज बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के हवाले से हिदायत की थी। जब हुकाम से तफसीली बातचीत के बाद भी तिश्नगी बाकी रह गई तो एक सहाफ़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में चला गया, मगर उन्होंने मुलाकात का वक्त नहीं दिया और फिर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन ने उस सहाफ़ी के पूछने पर बताया कि अब नताइज आना शुरू हो गए हैं। वहां मौजूद एक और सहाफ़ी ने कहा कि इतनी देर तो डस्का में भी नहीं लगी थी। इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने नताइज मुरतब करने वाली टीम को बाआवाज़ बुलंद ये हिदायत देना शुरू कर दी कि जल्दी करो भाई, क्या मसला है, और उसके बाद पाकिस्तान का सारा इलेक्शन तब्दील हो गया। दोस्तों, अगर आपको भगत नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।